اپنے غلام حسین صاحب سے کوئی سوال لیتے ہیں. جی چوہدری صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ تجربہ ہے, تو چوہدری صاحب اوور ٹو یو سر. نہیں تو میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ ایک تو مسنگ پرسن کا یہ جو الزام ہے بڑی دیر سے, اب اس کی کیا صورت ہے؟ میں نے کہا دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا چیف منسٹر صاحب. اور تیسرا مجھے یہ بتائیں کہ کس سٹیج پر آج سے کل پرسوں ترسوں آفٹر وائل آپ جو لوگ ہیں گمراہ ہیں جو بھٹک گئے ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں گے؟ اور آیا اتنے وسائل کے باوجود وہاں غربت اور ناداری اور بے روزگاری کا جو طوفان آیا ہوا ہے اور محرومی ہے, اس کو کیوں نہیں کچلا جا سکا؟ چوہدری صاحب سوال کیونکہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا, تو پھر میں معافی چاہتا ہوں. اگر ایک ایک سوال ہو تو پھر آسان ہوتا ہے جواب دینا, ادروائز پھر اس وجہ سے میں جیسے وہ مسنگ پرسن والی بات کر رہے ہیں تو وہ محمد سالم, جی میں سب پہ آ اس پر بھی ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ میں چوہدری صاحب کی تھوڑی سی نا, وہ ہمارے بزرگ ہیں تو ان کی ایز اے پاکستانی ان کے کنسرنز بڑے جینون ہیں اور مجھے ایڈریس کرنے دیں تاکہ آڈینس بھی آپ کے اور چوہدری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی وہ کریں. سب سے پہلے تو عام معافی کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے ریاست جو ہے اب ایک ہارڈن سٹیٹ بننے جا رہی ہے. کوئی بھی کانفلکٹ ہو اگر وہ ڈائلاگ کے ساتھ ریزالو ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر کوئی آپشن ہے آپ کے پاس. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن کیا دوز ہو آر ٹاکنگ ود اس ود دا بیرل آف دا گن, ہاؤ کین وی ٹاک ٹو دیم؟ کین وی الاؤ دیم ٹو کل آر انوسینٹ چلڈرن, انوسینٹ ویمن, ہمارے مسافروں کو اتار کے پنجابی پلیز کل دیم بیفور دے کل اس. تو this is what the policy is. What happened? کیوں بڑھا؟ اب میں باری باری آ رہا ہوں. عام معافی کی تو یہ بات ہے, ہاں جو ہمارے ساتھ ایک قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتا ہے اس ریئلائزیشن کے ساتھ, جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, جو کیمپ میں جس کو بھڑکا کے لے کر گیا, اس کے لیے دروازے آپ نے کھلے رکھنے ہوتے ہیں. آپ نے دونوں پرونگز چلانے ہیں. آپ نے جہاں آپ نے کائنیٹک کرنا ہوتا ہے وہاں آپ نے ایک کھڑکی کھولنی ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ آپ کے پاس واپس آئیں. ان کے لیے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اگر وہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ وہ ابھی حال ہی دنوں پہلے کچھ لوگ آئے بھی شامل ہوئے ہیں. ابھی ہم نے 100-150 لوگ جو ہیں وہ ڈیرہ بگٹی میں سرنڈر کیے. جی بالکل. اب آپ کا دوسرا سوال جو تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے, دیکھیں ایک تو اس سبجیکٹ کو اتنا ڈائسی بنایا گیا ہے, اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ میں جسٹیفائی ایک مسنگ پرسن کو بھی نہیں کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی مسنگ پرسن ہے, لیکن کیا کے پی میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بلوچستان کے مسنگ پرسن سے زیادہ ہے, اس کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ صرف بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایجنڈا ڈریون ہے, پروپیگنڈا ٹول ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ یا تو یہ کہ آپ اختر مینگل صاحب کی بات کریں, ان کی تو پالیٹکس اس پہ بیس کرتی ہے. ہم نے اس کا سولوشن ڈھونڈا ہے, ہم نے ایک لا بنایا ہے. 1 فروری کے بعد اب ہم نے, میرے پاس 4 مہینے کا ٹائم آ گیا نا, ہم نے رکھ لیا ہے کہ اگر, کیونکہ دیکھیں جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے تو لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. اب جب آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے تو ایک اچھی انٹروگیشن آپ نے کرنی ہے. انٹروگیشن ہم نے اس کا, اور پھر آپ نے ریڈیکلائز جو ہوئے ہیں ان کو ڈی ریڈیکلائز بھی تو کرنا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے وہ سینٹرز بنا دیے ہیں. تو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہم نے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. 4 منتھس ہے نا جی, جو 4 منتھس ہے. پھر ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ اس کی ایکسٹینشن دیتے ہیں, 3 منتھس ہے وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں. پھر ہم ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم ہائی کورٹ کے جج کو پریزنٹ, فیملی کو ایکسیس ہے, فیملی کو ایکسیس ہے, ڈاکٹر کو ایکسیس ہے, لائر کو ایکسیس ہے. تو اب وہ مسئلہ جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی ہے کہ وہ پروپیگنڈا ٹول اب ان کے پاس نہیں رہا ہے. جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں سیپریٹسٹ قوت ہو گئے. تو لہٰذا اب اگلا سوال آپ نے کیا کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے, کیوں بڑھی ہے؟ دیکھیں جو اپیزمنٹ ٹی ٹی پی کے لیے یہاں پر کی گئی وہ تو میں ٹی وی چینلز پہ سن رہا ہوتا ہوں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے لیے پریویس گورنمنٹ میں کی گئی, جی کس نے کی, کیسے کی, اسٹیبلشمنٹ نے کی, حکومت نے کی, وزیر اعظم نے کی, جس نے بھی کی, لیکن ہوئی جی وہی اپیزمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہوئی. کمانڈروں کو پکڑ پکڑ کے چھوڑا گیا. کیا ہم نے 2000 جب 8 ہوا ہم نے اپیزمنٹ نہیں کی؟ ہم نے اپیزمنٹ کر کے, اس سے پہلے بھی بلوچستان کی تاریخ میں چلے جائیں, ہم نے خیربش مری کو ہم نہیں لے کر آئے ہمارے C-130 افغانستان سے. پھر ہم نے کیا کہتے ہیں بالاج مری کو لنڈن سے واپس لا کے الیکشن نہیں جتوایا. پھر ہم نے کیا کہتے ہیں اپیزمنٹ نہیں کی, اللہ نظر کو پکڑ کے ہم نے چھوڑا. لک ہاؤ ہی ریسپونڈڈ کہ ہم نے اس وقت اپیزمنٹ کی. پھر ریسنٹ اپیزمنٹ ہوئی. اور دوسرا گیجٹری, وہ گیجٹری جو US فورسز چھوڑ کے گئی تھی افغان نیشنل آرمی کے لیے
کہ انہوں نے 30 سال تک وہ جنگ لڑنی ہے وہ 72 گھنٹے میں دھڑام ہو گئے، اور وہ بلیک مارکیٹ میں ایزی اویلیبل ہو گیا، اور وہ را نے خرید کے سارے ان کو گیجٹریز دے دی جو 2-2 کلومیٹر پہ سنائپنگ کرتے ہیں، اور وہ ان کو گیجٹری مل گئی جس میں وہ جیمرز ان کے ہاتھ لگ گئے، ان کے ہاتھ نائٹ کیپیبلٹی بڑھ گئی، نائٹ ویژن ہے، ڈرونز ہیں ان کے پاس، ڈرونز ہیں۔ اب یہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے گورنمنٹ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہی ہے، پولیس کی ہم کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، سیکورٹی فورسز اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مل کے 10 ارب روپے لگا رہے ہیں اپنی پولیس فورس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے میں۔ 10 ارب تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے تو ایف سی کو دیے ہیں، اور میں آپ کی توسط سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ، کیونکہ پنجاب از دا ایلڈر بردر، ان کے پاس ریسورسز ہیں، میں سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان کو اپنی پولیس فورس کو، کیونکہ ہم نے سارا ایریا کیا ہے، تو آئی میٹ مریم نواز صاحبہ بھی، اور میں مراد علی شاہی صاحب سے بھی ملوں گا، شاہ صاحب سے بھی، اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ فرض بنتا ہے کہ ایک بھائی پیچھے رہ گیا اس کی ہیلپ کریں۔ اینی ہاؤ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے ایف سی بلوچستان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو اب ابھی ہم آخری سوال مجھے چودھری صاحب کا محرومی کا جواب۔ چودھری صاحب یہ لڑائی جو ہے یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس کو جواز بنایا گیا ہے، اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنایا گیا ہے، یہ وجہ نہیں ہے لڑائی کی۔ یہ جدھر میں بیٹھا ہوں F7 میں آواز لگائیں سید پور ویلیج پہ آواز پہنچتی ہے، کیا وہ اتنا ڈیولپڈ ہے؟ جو لاہور کی ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ گجرانوالہ یا ڈیرہ غازی خان ملتان کی ڈیولپمنٹ ہے؟ جو کشمور کی ہے کیا وہ کراچی کی جو ہے وہ کشمور کی ہے؟ تو کیا کشمور کے لوگ اٹھا کے کراچی والے سیٹوں کو جا کے مارنا شروع کر دیں؟ دس از ناٹ دا ریزن، اور جو لڑ رہا ہے وہ یہ ریزن نہیں بتاتا ہے۔ یہ وہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں جنہوں نے 30 سال آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو ایک نیریٹو دیا ہے لیجیٹیمائٹ یا ریشنلائز کرنے کے لیے اس وائلنس کو، جو وائلنس کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں، اور میں اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوں یہ تو محرومی کی جنگ ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تربت میں 2000 میں یہ لڑائی شروع ہوئی جسٹس نواز مری کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، نواب خیربخش مری کے گرفتاری کے وقت، تو تربت کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تو اس وقت اور آج کمپیریزن کر لیں پھر وہاں تو امن ہو جانا چاہیے تھا۔